سورۃ القصص اور سورۃ العنکبوت۔ قصص کا معنی ہوتا ہے قصہ بیان کرنا۔ اس میں جو قصے بیان کیے گئے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے ہیں۔ پیدا ہوئے تو اللہ نے اس گھر میں یا اس بندے کے ذریعے سے پرورش کرائی جو چاہتا تھا کہ یہ پیدا ہی نہ ہو، یعنی فرعون۔ اس نے بنی اسرائیل کے بچے قتل کروانے شروع کر دیے۔ اس نے خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر معبرین نے یہ بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا باعث بنے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ حکومتیں بچانے کے لیے لوگ کیا کیا کرتے ہیں۔ اس نے پیدا ہونے والے بچوں کے قتل کا حکم دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا بھی ہوئے، لمبا واقعہ ہے، اس کے خرچے پر پرورش بھی پائی۔ پھر ایک بندے کے قتل کی وجہ سے علاقے سے نکلے، مدین چلے گئے، ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، اس کو سارا واقعہ سنایا، اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کر دی۔ زیادہ تر مفسرین کا خیال ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے جنہوں نے اپنی بیٹی صفورہ کا رشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دیا، اور حق میں یہ طے پایا، ظاہر پردیسی تھے، مسافر تھے، خالی ہاتھ تھے، تو حق میں یہ طے پایا کہ آپ 8 سال ہماری بکریاں چرائیں، اور اگر آپ 10 پورے کر لیں تو آپ کی مہربانی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، مفسرین کا خیال ہے کہ 10 سال پورے کیے۔ تو دیکھیں یہ بھی ایک حق مہر ہے۔ حق مہر انسان کی استطاعت پر رکھا گیا ہے، اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ یہ مدت مکمل کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کے واپس نکلے۔ سردیوں کی رات تھی، سفر کر رہے تھے، ایک جگہ پہ دور سے آگ دکھائی دی، تو کہا کہ میں آگ لے کے آتا ہوں، آپ ذرا انتظار کریں، سردی ہے، آگ تاپتے ہیں۔ جب وہاں گئے تو آواز آئی کہ میں تیرا رب ہوں اور تو وادی مقدس میں ہے، جوتے اتار کے آگے آ جاؤ۔ لہذا عمل پیرا ہوئے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو نبوت اور رسالت سے سرفراز کر دیا ہے، لہذا آپ فرعون کی طرف جائیں۔ کہا یا اللہ میری 2 دعائیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ میری زبان میں لکنت ہے یہ دور ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ میرے بھائی ہارون کو میرا ساتھی بنا دیا جائے۔ اللہ نے فرمایا آپ کی دونوں دعائیں قبول ہیں، اب جائیں فرعون کی طرف، وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس کے ساتھ جا کے نرم نرم باتیں کرنی ہیں، شاید وہ سمجھ جائے۔ اب اندازہ فرمائیے کہ دین کی تبلیغ میں نرمی کی کتنی اہمیت ہے۔ دین کے مبلغ کو اور داعی کو نرم ہونا چاہیے کہ فرعون جیسے سرکش کو جب دعوت دینے کے لیے جانا ہے تو اللہ فرمائے اس سے نرم بات کریں۔ تو یہ واقعات اس سورت کا حصہ ہے، قصص ہے۔ اور ایک اور واقعہ حضرت موسیٰ کے تعلق سے اس سورت کا حصہ ہے، وہ یہ کہ حضرت موسیٰ کا قریبی تھا، بعض نے کہا خالہ زاد تھا، قارون اس کا نام تھا۔
اللہ نے اسے بڑی دولت عطا فرمائی، تو وہ اپنی دولت پہ اتراتا تھا، فخر کرتا تھا۔ لوگ کہتے تھے اللہ سے ڈر جس اللہ نے تجھے مال عطا کیا، تو کہتا تھا یہ مال تو میں نے اپنی محنت اور مہارت سے کمایا ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ مال دیتے ہیں وہ اپنا آپ ہی بھول جاتے ہیں، پھر وہ ایک خاص قسم کے حالات میں ساتھیوں کو ساتھ لے کے زیب و زینت کے ساتھ نکلتا، جس کو آج کل کی زبان میں ہم پروٹوکول کہہ سکتے ہیں۔ تو بعض دنیا کی خواہش رکھنے والے کہتے دیکھو اس کی کتنی شان ہے، ہمیں بھی کاش کہ ایسی شان مل جائے۔ وقال الذین اوتوا العلم، یہاں قرآن کہتا ہے کہ علم والے انہیں کہتے افسوس ایسی خواہش نہ کرو، اللہ نے جو تمہارے لیے اجر و ثواب رکھا ہے وہ اس سے بہتر ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہر دور میں علم والوں نے لوگوں کو سمجھایا اور علم والوں نے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا۔ مال والے مال کی بنیاد پر زیادہ تر جہالت اور تکبر کی طرف جاتے ہیں، علم والے لوگوں کو صحیح رستہ دکھاتے ہیں۔ پھر یہ ہوا کہ اللہ کا حکم آیا، اب اس کے مال کتنا تھا؟ قرآن کہتا ہے کہ اس کا مال جہاں رکھا گیا تھا تالے لگے ہوئے تھے، ان تالوں کی چابیاں ایک بندہ نہیں اٹھا سکتا تھا بلکہ ایک جماعت اٹھاتی تھی۔ اللہ کا جب حکم آیا زمین پھٹی، دھنس گیا، اپنے مال سمیت زمین میں دھنس گیا۔ پھر وہ جو کل کہتے تھے نا کاش ہمیں بھی ایسی شان ملے، کہنے لگے اللہ کی مہربانی ہوئی ہم بچ گئے۔ یہ سورۃ القصص کے خاص قصے ہیں۔ دوسری سورت اس بارے میں ہے العنکبوت، اس کا بنیادی نقطہ ہے توحید۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت سے سمجھایا کہ ایمان والے جب لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو پھر آزمائشیں بڑی آتی ہیں، توحید والوں کے لیے تکلیفیں ہوتی ہیں دنیا میں۔ پھر انبیاء کے واقعات ہیں، حضرت نوح کا، ابراہیم کا، لوط کا، صالح کا، ان سارے واقعات میں بھی یہی بات بتائی گئی ہے کہ انبیاء کرام لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے اور مخالف لوگ شرک کی طرف بلاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شرک کی کمزوری کے لیے یہاں عنکبوت کی مثال بیان فرما دی، جس کے نام پہ سورت کا نام ہے۔ عنکبوت ہوتی ہے مکڑی جو جالا لگاتی چھتوں پر، اور بعض حدیث میں آتا ہے کہ مکڑی کے جالے کو صاف کرنا چاہیے، یہ فقر کا باعث بنتا ہے۔ بہرحال اس طرح کی کئی روایات ہیں۔ تو قرآن کریم نے جو یہاں اس کا نام ذکر کیا، سورت کا نام ہے العنکبوت، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے کہ جس نے اپنا گھر بنایا اور گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ یہ جالا مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے نا، ایک تنکا لگائیں، انگلی لگائیں، اس کا سارا گھر ختم ہو گیا۔ اس نے پتہ نہیں کتنی دیر میں محنت سے بنایا، لیکن یہ سب سے کمزور گھر ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اس میں توحید کی مثال ہے۔ توحید کی مثال یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے، اس طرح عقائد میں سب سے کمزور عقیدہ مشرک کا ہے۔ مشرک کا عقیدہ کہیں نہیں ٹھہرتا، سب سے کچا عقیدہ ہے۔ اس لیے اس صورت مبارکہ میں ان کے کمزور عقیدے کا اللہ نے اس طرح اشارہ فرمایا یہ جو مکے کے مشرک تھے نا، جب سمندر میں سفر کرتے تو پھر خالص اللہ کو پکارتے۔ انہیں کہا جاتا ہے یہاں بتوں کو پکارو، کہتے نہیں، یہاں محمد کا رب بچاتا ہے۔ فرمایا جب اللہ انہیں خشکی پہ پہنچا دیتے پھر شرک شروع کر دیتے۔ تو سورۃ العنکبوت کا بنیادی نقطہ توحید کو ثابت کرنا اور شرک کا رد کرنا ہے، اور اس سے پہلے سورۃ القصص
کا بنیادی نقطہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا اشارہ ہے۔ تو دو باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔